بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اور اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی سے جو بلے کا نشان جو چھینا تھا، جو کہا جاتا ہے کہ چھینا تھا، وہ آج پشاور ہائی کورٹ کے ذریعے جو ہے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بلے کا نشان دوبارہ پی ٹی آئی کو مل گیا ہے، یا کم از کم الیکشن کمیشن کے فیصلے کو، بلے کا نشان چھیننے والے فیصلے کو جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا ہے، اور فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے، اور معاملہ جوں کا توں ہے۔ ابھی بلے کا نشان چھیننے والی جو فیصلہ تھا وہ جو کالعدم قرار دے دیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے جو پشاور ہائی کورٹ کی جو ریمارکس ہیں جو ججز کے، اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یقیناً اس کے پورے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دینے کے بھی فیور میں ہیں، اور پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ جو نہیں مل رہی ہے اس حوالے سے بھی وہ اس کے حق میں ہیں۔ تو بالکل یہ ایسے حالات میں بہت بڑا ریلیف ہے پی ٹی آئی کو، کہ انہیں ان حالات میں کہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ہمارے لوگوں کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ چھینے جا رہے ہیں، پھاڑے جا رہے ہیں، روکا جا رہا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو اس صورت میں عدالت جو ہے انہیں ریلیف دے رہی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اگر عدالت سے رجوع بھی کیا تو اپنی پسندیدہ عدالت جو ہے اس کی وہ ظاہر ہے پشاور ہائی کورٹ تھی۔ پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے اسی لیے رجوع کیا کہ وہاں سے انہیں ریلیف ملنے کی امید تھی، اور وہاں سے انہیں کم از کم یہ ریلیف تو ملا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ریلیف جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر ہوتا ہے، کیا واقعتاً آگے جو فیصلہ ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یا پشاور ہائی کورٹ کی جو مزید ہیئرنگ ہوگی، اس میں کیا واقعتاً جو بلے کا نشان ہے وہ پی ٹی آئی کو مل جائے گا، اور پی ٹی آئی جو ہے باقاعدہ ایک جماعت کے طور پہ الیکشن لڑ سکے گی یا نہیں لڑ سکے گی۔ دوسری صورت میں جو پی ٹی آئی کے جو اہم امیدواران ہیں انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی تو جمع کرا دی، بلکہ نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں، بلکہ جو کہا جاتا ہے کہ جو ایک اور سیاسی جماعت کراچی سے جس کا تعلق جو کراچی سے جو سندھ کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ جو ہمیشہ حاصل کرتی رہی ہے، اور سندھ کی دوسری بڑی جماعت رہی ہے، پرانی ایم کیو ایم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ گراؤنڈ پہ تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے جس طرح لندن سیکریٹریٹ کے ذریعے جو آزاد امیدواروں کے لیے کہا تھا کہ وہ آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑے، پہلے تو یہ تھا کہ وہ ہمیشہ الیکشن کا بائیکاٹ کرتے رہے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ بائیکاٹ کیا جائے، بلکہ بڑی طویل مشاورت کی، ہر سطح پر مشاورت کی، اور یہ فیصلہ کیا کہ نہیں جناب، بائیکاٹ نہیں کریں گے، بلکہ ہر سطح پر الیکشن لڑیں گے، جس کے نتیجے میں انہوں نے انتخابی فارم جو تھے وہ جو ہے وہ مانگے، اور بتایا یہ جاتا ہے جو انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کے ذرائع کہ جی بہت بڑی تعداد میں، نہ صرف یہ کہ کراچی حیدرآباد سے، اندرون سندھ سے، بلکہ پنجاب کے پی کے اور بلوچستان کے علاقوں سے بھی بہت بڑی تعداد میں انہیں فارم وصول ہوئے تھے، اور وہ اس کی اسکروٹنی نہیں کر سکے تھے وقت کی کمی کی وجہ سے، جس پر انہیں یہ بھی کہا گیا کہ جناب چونکہ وقت کم ہے تو جو لوگ بھی فارم جمع کرانا چاہتے ہیں وہ اپنے طور پر فارم تو جمع کرا دیں، بعد میں ہمیں بھیج دیں، پھر ہم اسکروٹنی کریں گے کہ آخر وہ جو آزاد امیدوار کا جو ٹکٹ ہے وہ کس کو دینا ہے۔ تو وہ ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، لیکن ہم نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ آفتاب بقائی صاحب جو ایک بڑے بزرگ رہنما ہیں، ان کے فارم جو ہے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے، تو اور بہت سارے لوگوں کے بھی جو ہے وہ جمع ہوئے، اور ان میں صرف یہ نہیں کہ اردو بولنے والے، بلکہ ہر قومیت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہر علاقے سے، ہر مسلک سے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اتنی بڑی تعداد میں جو انتخابی فارم وہاں وصول ہوئے، اور جو لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ جو پرانی ایم کیو ایم ہے اس کا اگر کوئی پلیٹ فارم نہیں بھی ہے، گراؤنڈ پہ اگر وہ نہیں بھی ہے، تو ان حالات کے باوجود بھی کہ جب انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے تو وہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے اپنے انتخابی فارم بڑی تعداد میں جو بھیجے، تو اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ان حالات میں ایک بہت بڑا اعتماد ہے لندن سیکریٹریٹ پر، اس جماعت پر کہ جو گراؤنڈ پہ نہیں ہے، جس کو الیکشن لڑنے کیا بلکہ کسی قسم کی بھی سیاسی سرگرمی کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کو بھی اگر اتنی بڑی تعداد میں اگر انتخابی فارم وصول ہوتے ہیں
اور پورے ملک سے جو ہے ہر طبقے کے لوگ اگر ان سے یہ کہتے ہیں یا یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں فارم جمع کرا کے اور کاغذات نامزدگی جمع کرا کے کہ جناب وہ آپ ہی کے پلیٹ فارم سے یا آپ ہی کی ہدایت پر یا آپ کے نمائندے کے طور پر جو وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو یہ ایک بڑا اعتماد کا اظہار ہے، اور یہ ہے کہ یقیناً یہ بھی کہنا ہے، یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ اصل میں تو یہ جیت ہے، یہ کامیابی ہے، اور پہلے مرحلے میں جو ہے وہ انہیں کامیابی حاصل ہو گئی ہے کہ ان حالات میں بھی جو ہے انہیں اتنی بڑی تعداد میں انتخابی فارم بھی ملے، اور ان کے کہنے پر لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع بھی کرائے بڑی تعداد میں۔ تو یہ نہ صرف یہ کہ ان پر بھرپور اعتماد ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دراصل پہلے مرحلے کی ایک طرح سے کامیابی ہے۔ بہت سارے مراحل، بہت سارے معاملے جو ہیں وہ باقی ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے بھی کہ جنہوں نے فارم جمع کرائے ہیں، کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، ان کے جو ہے وہ جانچ پڑتال میں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، واقعتاً ان کو الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کو بھی، لیکن عام ایک یہ بھی تاثر ہے کہ جناب ان لوگوں نے جو فارم جمع کرائے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی اور جو پرانی ایم کیو ایم ہے ان لوگوں نے بھی، تو وہ ایسے ہی نہیں جمع کرائے، ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ، کوئی ایسی اجازت ہے، ظاہر اجازت کے بغیر تو فارم بھی جمع نہیں ہو سکتے تھے جو صورتحال شروع میں تھی، تو یقیناً کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا اشارہ، کوئی ایسی اجازت یا کوئی ایسا گو ہیڈ ضرور ان کو جو ہے نظر آیا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں فارم جمع کرائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو گو ہیڈ ہے وہ آخر تک برقرار رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، جانچ پڑتال میں کتنے لوگ کلیئر ہوتے ہیں، کتنے لوگ الیکشن لڑتے ہیں، پھر الیکشن ڈے جو ہے، پولنگ ڈے جو ہے، اس دن کیا صورتحال ہوتی ہے، اس دن اس سے پہلے کیا ان امیدواروں کے خلاف کوئی کارروائی تو نہیں ہوتی، ان کو روکا تو نہیں جاتا۔ تو ابھی تک جو لیول پلینگ فیلڈ کا جو معاملہ ہے وہ بڑا حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مل رہی ہے عدالتوں سے، جیسے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے، باقی تو خیر کسی کو نہیں ملا، لیکن بہرحال پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب 2018 کے الیکشن میں جب نواز شریف صاحب کو اور ان کی صاحبزادی کو الیکشن سے باہر کیا گیا تھا تو کسی عدالت نے ان کے فیور میں کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا، انہیں کوئی ریلیف نہیں ملا تھا اور وہ الیکشن نہیں لڑ سکے تھے، لیکن یہ کم از کم پی ٹی آئی اور جو اس کے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کو کم از کم ان حالات میں بھی اگر عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہے، بڑا چینج ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ریلیف جو ہے یہ آخر تک برقرار رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے، اور وہ جو ایک کہا جا رہا تھا کہ ایک سوالیہ نشان لگ رہا ہے 8 فروری کے الیکشن پہ کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے، لوگوں کو کاغذات نامزدگی نہیں جمع کرانے کی اجازت نہیں ہے، اور بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو وہ جو ہے کم از کم وہ شکایتیں جو ہیں وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ یہ آخر تک اگر یہی ماحول رہتا ہے اور یہ اجازت ملتی ہے اور الیکشن لڑے جاتے ہیں، تو وہ جو ایک الیکشن تو سوالیہ نشان تھا کہ ایسے الیکشن کو کون قبول کرے گا کہ جس میں ایک بڑی جماعت جو ظاہر ہے 2018 کے الیکشن میں اکثریتی جماعت کے طور پہ سامنے آئی اور جس نے اقتدار سنبھالا، اگر اس کو الیکشن سے باہر رکھا جائے گا، اس کے لیڈر کو، چیئرمین کو الیکشن سے باہر رکھا جائے گا، تو وہ الیکشن کیسے جو ہے وہ الیکشن قرار پائیں گے۔ لیکن اب صورتحال جو ہے ظاہر ہے کہ بالکل ڈفرینٹ نظر آتی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کم از کم نہ تو بائیکاٹ کر رہی ہے الیکشن کا، وہ بلے کا نشان لینے پر بضد ہے، اور اس کو امید ہے کہ انہیں بلے کا نشان مل جائے گا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انہیں بلے کا نشان نہ بھی ملے تو وہ آزاد امیدوار کے طور پر بھی الیکشن لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ تو یہ بڑی ایک طرح سے جو لیول پلینگ فیلڈ والے نہ دینے والی بات ہے، اس حوالے سے یہ بڑی کامیابی ہے کہ اگر وہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں ہر صورت میں، ہر حال میں، ورنہ اگر ان کا واقعتاً کوئی راستہ روکا جا رہا ہوتا تو وہ بائیکاٹ کے علاوہ تو کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ تو یہ جو 2024 کی جو الیکشن ہے یہ اس حوالے سے 2018 کے الیکشن سے بالکل مختلف ہے کہ اس میں کوئی جماعت پی ٹی آئی سمیت اور جو پرانی جو جماعت ہے کراچی کی جو بائیکاٹ کرتی رہی ہے، تو وہ بائیکاٹ نہیں کر رہی، وہ کسی نہ کسی طور پر الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ تو یہ الیکشن کی ساکھ جو ہے اس سے یقیناً بہتر ہوگی، اور وہ جو ایک سوالیہ نشان تھا 8 فروری کے الیکشن سے حوالے سے، وہ ضرور اس حوالے سے جو ہے وہ اس کی جو کوئی وہ نہیں رہے گی، اور ایک اچھا ماحول اگر لوگوں کو ملا الیکشن لڑنے کے لیے، اور شکایتیں تو بہرحال رہیں گی، شکایتیں تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، دھاندلی بھی ہوگی اور بہت ساری چیزیں بھی ہوں گی، لیکن اگر یہ معاملات بھی جس طرح چل رہے ہیں
جس طرح سب کو ایک موقع دینے کی جو ہے وہ روش جو ہے وہ سامنے آئی ہے، رویہ سامنے آیا ہے، تو یہ ایک بڑا اچھا نیک شگون جسے کہنا چاہیے، ایک اچھا سگنل۔ اور ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ الیکٹرک کے حوالے سے۔ ویسے تو کہ الیکٹرک کے خلاف جو ہے بڑے احتجاج، دھرنے اور بہت کچھ ہوتا رہا ہے، اور پورا شہر بھی سراپا احتجاج بنتا رہا ہے، اور لیکن کہ الیکٹرک کے خلاف کوئی آج تک کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ لوگ جو ہیں وہ کہ الیکٹرک کی جانب سے جو ظلم ہے، جو ناانصافی ہے، زائد بلنگ ہے، اور پھر ہر 1-2 مہینے بعد جو ہے جس طرح ٹیرف جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی بجلی دی نہیں جاتی ہے، لوگوں کے پاس جو ہے وہ روزگار نہیں ہے، آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں، ایک وقت کی روٹی کھانے کے پیسے اب نہیں ہوتے لوگوں کے، اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن کے الیکٹرک جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ صرف نظر کرتے ہوئے، ایک تو یہ کہ ٹیرف بڑھانے میں جو ہے وہ کوئی اپنا ثانی نہیں رکھتی، اور مسلسل اپنا ٹیرف بڑھائے چلی جا رہی ہے، اور دوسری جانب یہ ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی، ظاہر ہے جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے اتنا، اس کے پاس اگر بل آ جائے گا تو وہ جب بل نہیں بھر سکے گا تو فوراً بجلی کاٹنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں بڑے بڑے محل، بڑے بڑے سرکاری ادارے، اور بڑے بڑے لوگوں کے جو بنگلوز اور پورے جسے محل ہی کہا جائے گا، بڑی بڑی رہائش گاہیں ہیں، وہاں رات دن بجلی اور پتہ نہیں کتنے اے سی اور کیا کیا استعمال ہوتے ہیں، لیکن کے الیکٹرک کو کبھی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی ہمت نہیں ہوئی کسی بڑے گھر کی بجلی کاٹنے کی۔ آج تک کوئی ایسا کیس رپورٹ نہیں ہوا کہ کے الیکٹرک نے کسی بڑے گھر کی، کسی بااثر شخص کی بجلی کاٹی ہو بل نہ دینے پر۔ لیکن جہاں کوئی چھوٹا غریب آدمی جو ایک مجبور شہری ہے، اس کے پاس جب بل اتنا آ جاتا ہے کہ کئی لوگوں کا تو ہارٹ فیل ہو چکا ہے، کئی لوگ تو بیچارے بل دیکھتے ہی جو ہے وہ بالکل دنیا سے چلے گئے، یہ ہوا ہے کئی واقعات میں۔ لیکن کہ الیکٹرک کو کوئی غرض نہیں، اسے اپنے پیسے لینے۔ تو ایک واقعہ پچھلے دنوں ہوا، ایک خاتون اورنگی ٹاؤن کی، جن کا بل آیا 11,000 روپے، اور وہ غصے میں آ کے جو ہے وہ الیکٹرک کی جب بجلی کاٹنے کے لیے آئی تو وہ الیکٹرک کی گاڑی پر چڑھ گئی، اور وہاں چڑھ کر انہوں نے بڑی انہیں سنائی اور مغالطات بھی بکی۔ یقیناً ایک بے بس اور مظلوم شخص کیا گالی بھی نہ دے، مغالطات بھی نہ بکے، اپنے دل کی بھڑاس کس طرح نکالے؟ آخر میں اس کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسا کوئی چیز ہے کہ کوئی وسائل ہیں، کوئی تعلقات ہیں، کوئی سپورٹ ہے، کوئی سفارش ہے، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے۔ تو اگر وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے گاڑی پہ چڑھ کے اگر غلط جملے کہے، نہیں کہنے چاہیے تھے، تو اس کے خلاف فوراً مقدمہ درج، فوراً تھانے میں بلا لیا، فوراً پولیس نے۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ یہاں جو شہری ہیں وہ اپنے حق کے لیے، اپنے جائز حق کے لیے، اپنی جائز FIR کٹانے کے لیے، کسی کا موبائل چوری ہو گیا، کسی کے گھر ڈکیتی ہو گئی، کسی نے کسی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، اغوا کر لیا کسی کو، بچے کو، لیکن جب وہ پولیس تھانے جاتے ہیں تو وہ اس کو بالکل گھاس نہیں ڈالتے، بالکل اس کی FIR تک درج نہیں کرتے، اور ان کو بڑے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ بڑا مقصد ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی سلوک ہوتا ہے وہ بیچارے مایوس ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں وہ بہت سارے لوگ تو مقدمات ہی نہیں درج کراتے کہ جی کون جائے وہاں، پولیس والے جو ہے وہ مزید ہمارے ساتھ جو ہے کوئی نیا مقدمہ نہ بنا دیں، تو بہت سارے کیس تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ تو بہرحال بتانے کا یہ مقصد تھا کہ واحد جو ایک ادارہ ہے کہ الیکٹرک، کہ ایک تو وہ ظلم بھی کرتا ہے، ناانصافی بھی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، خود بھی غنڈہ گردی کرتا ہے، اس کے لوگ آتے ہیں غنڈہ گردی کرتے ہیں، بجلی کاٹتے ہیں آ کے، چاہے وہاں پہ عورتیں ہوں، بچے ہوں، جتنے بھی، لیکن نہیں جی وہ تو بجلی کٹے گی، ورنہ وہ پوری بدماشی کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بیچارہ جو ہے اس کے اوپر اپنا کسی قسم کا ریئیکشن اگر کرتا ہے تو اس کے خلاف فوراً، یعنی یہ الیکٹرک اتنی پاورفل ہے کہ فوراً پولیس بھی حرکت میں آ جاتی ہے، دیگر ادارے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، اور جس نے ذرا سی بدتمیزی کی ہوئی ہوتی ہے اس کے خلاف جو ہے ان کو تھانے بلا لیا جاتا ہے، اس کے خلاف ہر قسم کی کارروائی اور سب کچھ کرنے کو جو ہے اور وہ بیچارہ بے بس، آخرکار اسے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ تو یہی صورتحال اس خاتون کے ساتھ بھی ہوئی، ظاہر ہے اس کو بھی بلایا گیا، اور اس خاتون نے باقاعدہ اپنا ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا۔ اس ویڈیو بیان کو اگر آپ سنیں گے جو وائرل ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اب صاف پتہ چل رہا ہے کہ جناب اس کا وہ جو کہتے ہیں نا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، تو وہ بڑی تعریف کر رہی ہے پولیس کی کہ نہیں میرے ساتھ بالکل کچھ نہیں ہوا، بالکل بہت اچھا سلوک ہوا، بہت اچھا یہ ہوا۔ تو جب اس طرح کی کوئی بات اگر کیا کرے
تو آپ سمجھ جایا کریں کہ معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے۔ تو اس سے پہلے بھی ایک تاجر تھے، انہوں نے وہاں پر جب کے الیکٹرک کی گاڑی پہنچی ان کے علاقے میں، ایک تاجروں نے جو ہے اس کو یرغمال بنا لیا تھا، تو اس پہ بھی کے الیکٹرک نے بڑا وہ یعنی ایک اس تاجر کو بلوا لیا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا اور کہا کہ پورے علاقے کی بجلی کاٹ، کیونکہ کے الیکٹرک کے پاس ایک ہتھیار تو ہے نا بجلی کا، اب لوگ مجبور ہیں۔ تو وہاں بھی سنا ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے جو ہے باقاعدہ بیچ میں پڑھ کے بیچ بچاؤ کرا کے معافی تلافی کرا کے جو ہے وہ ان کی جان چھڑائی تھی، تو یہاں بھی کچھ یہی ہوا۔ تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کے الیکٹرک وہ واحد ادارہ ہے، چاہے زرداری صاحب کی حکومت ہو، نواز شریف صاحب کی حکومت ہو، چاہے نگراں حکومت ہو، بے نظیر بھٹو کی حکومت ہو، لیکن کوئی بھی حکومت، عوامی حکومت جسے عوامی کہا جاتا ہے، وہ نام کی عوامی حکومتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کے الیکٹرک جیسے ادارے کے خلاف آج تک کوئی کارروائی نہیں کر سکی۔ اب جبکہ کے الیکٹرک کا جو لائسنس کی میعاد ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور ایک بھرپور ڈیمانڈ ہے کہ جناب ان کے لائسنس کی تجدید نہ کی جائے، لیکن کون سننے والا ہے، کون سنے گا؟ چونکہ یہ حکمرانوں کے کنٹرول میں تو ہے نہیں، یہ ادارہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی حکومت اور بااختیار لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، یہ کہیں اور سے کنٹرول ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس پر فوراً پولیس بھی جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے، دیگر ادارے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، اور جس کسی نے بھی ان کے خلاف کوئی ایک جملہ بھی کہا ہوتا ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ کم از کم لوگوں کو آپ اگر کچھ نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کو اپنی بات تو کہنے کا موقع دینا، اگر وہ اپنے کچھ دل کی بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں اگر، تو اس پہ بھی پابندی ہے، اس پہ بھی ایکشن ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔